الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي أحدكم فليجب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. دعوت کے عنوان پر کچھ گفتگو پچھلے سوموار میں ہوئی، اسی کی تکمیل کی جائے گی انشاءاللہ. بعض کام بہت چھوٹے سمجھے جاتے ہیں، معاشرے میں انہیں معمولی اور روٹین کا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی تہ میں پس پردہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو قابل توجہ ہوتی ہیں. ظاہراً ایک کام مستحب ہوتا ہے، کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن اس استحباب کے نیچے اس کے آداب ہیں، اس کی شرائط ہیں. اگر ان میں اس استحباب میں آدمی گڑبڑ کرے گا، جو کام اس کے لیے ضروری بھی نہیں تھا نہ کرتا تو کوئی جرم نہیں تھا، لیکن جب اسے کرنے لگا اس کے آداب اور شرائط کا خیال نہ رکھا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کئی سارے کبائر کا مرتکب ہو کر اللہ کی ناراضگی مول لے لے. اس کو کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ گئے. لینے کے دینے، اس کا یہی مطلب ہے کہ لینا تو ثواب چاہتا تھا، لیکن ثواب کی بجائے اس کے گلے میں بہت سارے گناہ پڑ گئے. اس لیے اس مجلس میں معاشرے میں سے بعض خاص باتیں چن کر آپ دوستوں کی خدمت میں بیان کیا جاتا ہے کہ کہیں ہم بے توجہی کی وجہ سے جرائم کا ارتکاب تو نہیں کر رہے اور خوش فہمی میں ہیں کہ ہم مستحب پہ عمل کر رہے ہیں. دعوت بھی انہی کاموں میں سے ہے. دعوت کرنا سنت ہے، جیسے ہدیہ دینا یہ بھی ایک ہدیہ ہے. دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے. مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ دعوت قبول کرے. سنت ہے، مستحب ہے. اسی طرح دعوت کرنا کسی کی اس کو خوش کرنے کے لیے مستحب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کی دعوتیں فرماتے تھے، اپنے پیاروں سے دعوتیں قبول فرماتے تھے. آپ کا دسترخوان تو روزانہ لگتا تھا، جس پر صبح کا کھانا ہوتا وہ اتنا بڑا تھال تھا کہ جس کو 4 آدمی اٹھا کر لاتے تھے. کہ اس لیے تو بڑا تھا تاکہ سارے گول دائرے میں بیٹھ کر کھا سکیں.
جب کبھی گھر میں انتظام نہیں ہوتا تھا تو مجبوری ہوتی، جب انتظام ہوتا تو آپ کا دسترخوان چلتا تھا، اور آپ صحابہ کے گھروں میں بھی تشریف لے جاتے تھے، دعوتیں قبول فرماتے تھے، کھاتے تھے، کیونکہ آپ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ ہیں۔ تو دعوت کرنا اور دعوت کھانا، اس کے لیے بھی تو نمونہ چاہیے تھا امت کے لیے۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، یہ خلاف فطرت نہیں ہے، دین فطرت ہے، اور اظہار محبت کے لیے کسی کی دعوت کرنا اور اس کی دعوت قبول کرنا، یہ انسان کی فطرت ہے اور طبعی تقاضا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس پر قدغن نہیں لگائی کہ کسی کی دعوت نہ قبول کرو یا کسی کی دعوت مت کرو، پابندی نہیں لگائی۔ جب پابندی نہیں ہے، اس طریقے کو جاری کیا گیا ہے، تو پھر امت کو اس کے لیے نمونہ بھی چاہیے کہ دعوت کیسے کریں، دعوت قبول کیسے کریں۔ نقطے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی، آپ کو امید یاد ہوگی۔ لوگ تو سالوں یاد رکھتے ہیں، آپ کو 7 دن یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اگرچہ آپ کی رعایت کی جاتی ہے، سبق سنا نہیں جاتا، ویسے سننا تو چاہیے، ہیں جی، اور کبھی کبھی امتحان بھی ہونا چاہیے۔ طلباء تو امتحان کے عادی ہیں، دوسرے جو حضرات ہیں ان کے لیے البتہ مشکل ہوگی۔ امتحان ہوتا رہتا ہے، کیونکہ معاشرے میں وہ چیزیں جب پیش آتی ہیں تو امتحان ہی ہے کہ سنی ہوئی بات یاد ہے یا نہیں، اس پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں، یہی تو امتحان ہے۔ امتحان چلتا رہتا ہے، نمبر بھی لگتے ہیں، اگرچہ مجمع میں سنائے نہیں جاتے لیکن لگتے ہیں۔ تو نقطے کی بات دعوت میں ہے راحت پہنچانا، دوسرے کو خوش کرنا۔ دعوت اس لیے کی جاتی ہے، کسی کی بھوک اتارنے کے لیے دعوت نہیں کی جاتی، بلکہ اس کو خوش کرنے کے لیے کہ اس کا دل خوش ہو جائے، اظہار محبت کے لیے۔ اس لیے گزشتہ پروگرام میں آپ سے عرض کیا تھا کہ دعوت کرنے والا آنے والے مہمان کی پوری رعایت کرے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا دل خوش ہو جائے۔ دل خوش کرنے کے لیے کیا کیا اسے کرنا ہے، وہ ہر بندہ اپنے عقل سے سوچ کر، آنے والے کے مزاج کو دیکھ کر، اس کی شخصیت کو دیکھ کر معاملہ کر سکتا ہے۔ اگرچہ اس کے لیے آداب اور قواعد بیان بھی کیے گئے ہیں، لیکن یہ قواعد اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں کہ آنے والا مہمان کس درجے کا ہے، اس کے درجے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ آنے والے مہمان کی کیا خواہش ہے، اس کی کیا مصروفیت ہے، اس کا تعلق کیا ہے میرے ساتھ، میرا شیخ ہے، میرا مرید ہے، میرا شاگرد ہے، میرا بیٹا ہے، میرا باپ ہے، میرا دوست ہے، یہ درجے ہیں مختلف۔ ہر ایک آدمی کے ساتھ اس کی شخصیت کے مطابق معاملہ کریں گے تو اس کو راحت پہنچائیں گے۔ بعض دفعہ بلا وجہ تکلف بھی بن جاتا ہے، تو اس تکلف سے بھی بچنا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ
اس دعوت کے سلسلے میں ایک بات فرمائی، وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، بہت سوروں کو پہلے بھی معلوم ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دعوت کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے ادنا، ایک ہے درمیانی، ایک ہے اعلیٰ۔ ہر شے کے 3 درجے ہوتے ہیں، ادنا اور اعلیٰ اور درمیان میں متوسط۔ دعوت کے بھی اسی طرح 3 درجے ہیں۔ جس درجے کی دعوت ہوگی اسی درجے کی بات ہوگی۔ اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ادنا تو ہے کہ دال کی ہو، اور اعلیٰ ہے کہ مرغے کی ہو، اور درمیانی ہے کہ کدو اور گنگلو اور شلگم ہو۔ نہیں، یہ نہیں، یہاں دعوت میں یہ اصول نہیں ہے۔ دعوت میں اصول ہے مہمان کو راحت پہنچانا۔ یہ 3 قسمیں اسی اصول پر انہوں نے کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ادنا درجے کی دعوت تو یہ ہے کہ کسی صاحب کو دعوت دے کہ حضور آپ ہماری دعوت قبول کریں، فلاں تاریخ میں فلاں ٹائم میں آپ آئیں، ہمارے یہاں کھانا کھائیں۔ وہ وقت دے دے اور وہاں آئے، اس کو کھانا پکا کے کھلا دیں۔ یہ دعوت ادنا درجے کی ہے۔ اور درمیانے درجے کی دعوت یہ ہے کہ ان کو بتا دے کہ فلاں وقت کا کھانا ہم آپ کو پہنچائیں گے گھر، کیونکہ اگر اطلاع نہیں دے گا تو پھر بعض دفعہ وہ بھی پکا چکے ہوتے ہیں اور یہ بھی بھیج دیتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں ان کو کوفت ہوگی کہ یہ کھانا ضائع ہو جائے گا۔ ان کو بتا دے کہ فلاں وقت کا کھانا ہم آپ کو کھلائیں گے اور وہاں پہنچائیں گے، پھر پکا کر گھر پہنچا دے۔ یہ درمیانہ درجے کی دعوت ہے۔ اور اعلیٰ درجے کی دعوت یہ ہے کہ جتنے پیسے دعوت پہ خرچ کرنے ہیں اتنے اس کو دے دے، جیب میں ڈال دے، ہاتھ میں رکھ دے کہ جناب میرا جی چاہتا تھا کہ میں آپ کی دعوت کروں، اور میرے ذہن میں ہے کہ میں اس پہ 1000 روپے خرچ کروں گا۔ وہ ہر آدمی کی اپنی حیثیت سے ہے، کوئی 50 روپے بھی خرچ کر سکتا ہے دعوت میں، چائے کی دعوت کرنا چاہتا ہے بس 10 روپے بھی کر سکتا ہے۔ اب 10 روپے کی کیا دعوت ہوگی؟ چائے تو 15 روپے کا کپ ملتا ہے 10 روپے کی بھی ہو سکتی ہے کہ بازار سے چنے لے لے بھونے ہوئے، آگے رکھ دے، اس کو بلا لے، اس کو کھلا دے۔ یہ 10 روپے کی دعوت بھی تو ہے نا۔ تو جو اس کے ذہن میں ہے اتنے پیسے دے دے، کہے آپ میری طرف سے ان پیسوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر لینا۔ یہ شرط بھی نہ لگائے کہ اس کی روٹی کھا لینا، یہ شرط نہ لگائے، اپنی مرضی کے مطابق اسے استعمال کر لینا، یہ کہہ دے۔ اب اگر اس کو شوق ہوگا ان پیسوں سے مرغ کھانے کا، مرغ کھائے گا، اس کا شوق ہوگا سبزی کھانے کا، سبزی کھائے گا، اس کا شوق ہوگا جوس پینے کا، جوس پیے گا، اس کا شوق ہوگا کہ میں ان پیسوں کو بجائے اس کے کہ کھاؤں، میں فلاں بزرگ کی زیارت کو جانا ہے، یہ اس کے لیے استعمال کر لیتا ہوں، چلو گنجائش نہیں تھی، اب یہ پیسے میرے پاس آ گئے، 1000 روپے کرایہ بن گیا، چلو میں فلاں بزرگ کی زیارت کراتا ہوں۔ اور اس کا جی چاہے کہ بھئی مجھے فلاں کپڑے کی ضرورت ہے، میں وہ لے لیتا ہوں، تو اب وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا ہے، کھائے، کپڑے پہنے، یا جو بھی مرضی ہے کرے۔ یہ تیسری قسم، یہ اعلیٰ درجے کی دعوت ہے۔ اب اس کے لیے مجھے تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے ذہنوں میں اس کی بنیاد موجود ہے کہ دعوت میں مقصود دوسرے کو خوش کرنا ہے
اظہار محبت ہے کہ وہ خوش ہو جائے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کی یہاں سے کبیر والے کسی نے دعوت کی، یہ چھوٹا سا سفر ہے کبیر والے کا 30 کلومیٹر، اب اس نے قبول کر لی، تو کبیر والے پر جانے کا آنے کا ٹائم خرچ ہوگا نا جی. اب ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹائم بہت قیمتی ہو، یہ اس 2 گھنٹے میں جب وہاں جائے گا پھر آئے گا وہاں بیٹھے گا، ہو سکتا ہے اس 2 گھنٹے میں یہ کوئی دین کا بہت زیادہ کام کر لے. جی ہمارے جیسے لوگ تو فارغ ہیں جی، ہماری بات نہیں ہے، یعنی ایسے لوگ بھی تو ہیں جن کا وقت قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے ان کا. مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے کراچی کے بزرگ تھے، ان کو ایک جملہ پہنچا ایک تاجر کا. تاجر لوگ جو بہت زیادہ تجارت میں مصروف ہوتے ہیں، فونوں پر ان کے سودے ہو رہے ہوتے ہیں اور کہیں سے فون آ رہا ہے، 3 4 فون رکھے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کے اس دھندے میں مصروف ہوتے ہیں. تو انہوں نے نہ مدرسوں کو دیکھا ہوتا ہے، نہ علماء کی زیارت کی ہوتی ہے، نہ ان کو علماء کی مصروفیت معلوم ہوتی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ مصروف زندگی ہماری ہے، سب سے زیادہ مصروف زندگی ہماری ہے کہ ہمارے پاس 3 4 فون ہیں، ہمیں کسی سے فون سننے کا ہی ٹائم نہیں مل رہا، گئے رات گئے تک ہم مصروف رہتے ہیں. تو اسی قسم کی کوئی بات مفتی صاحب کے سامنے کسی تاجر کی کسی نے نقل کر دی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہے. تو مفتی صاحب کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا اس کو جا کے بتا دو کہ میرا 1 منٹ 10 کروڑ کا ہے. الفاظ میں کمی بیشی اللہ مجھے معاف فرمائے، زیادہ اور کم بھی ہو سکتا ہے، بات پوری مجھے یاد نہیں رہتی، کروڑوں میں انہوں نے حضرت نے فرمایا کہ میرا 1 منٹ 10 کروڑ کا ہے، اس کو جا کے بتا دو. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا 1 منٹ 10 کروڑ کا تھا. آپ مفتی صاحب کی کتابیں دیکھیں، علمی کام ایسے تو نہیں ہو جاتا، آدمی وقت نکال کے بیٹھتا ہے تو کام ہوتا ہے. آپ ان کے اصلاحی کارنامے دیکھیں، رفاہی کارنامے دیکھیں، کچھ اپنے ذاتی عبادت کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے. جو آدمی معاشرے میں دینی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کچھ اپنے لیے بھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اللہ سے رابطے کے لیے وہ بھی نکالنا پڑتا ہے، دوسرے دینی کام بھی کرنے پڑتے ہیں. تو اب جو یہاں سے 30 کلومیٹر کر کے جائے گا تو یقیناً اس کا وقت لگے گا. اب اس دوست کے کہنے پر جائے گا تو صحیح، لیکن اس کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش یہ میرا وقت بچ جاتا، میں مطالعہ کر لیتا، میں فلاں کام کر لیتا، میں کوئی دینی کام کر لیتا. یہ دینی شخصیات کی بات ہے، دنیا میں بھی اسی طرح لوگ دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں، ان کے اوقات بھی مصروف ہوتے ہیں. اب وہاں جب گیا تو وہاں جانے کے بعد جو اس کے لیے دعوت تیار کی گئی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی اس کی منشا کے مطابق نہ ہو. میں راحت کے فقدان کی بات کر رہا ہوں، اس کو ادنا اس لیے کہا حضرت نے، ایک تو اس کے آنے جانے کی مشقت، اور دوسری انہوں نے دعوت تو اپنی مرضی کی پکائی ہوئی ہے نا. ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں اس کی مزاج کے خلاف ہوں، تو وہاں بھی اس کو تکلیف ہوگی، راحت نہیں ہوگی. اور اگر گھر سے پکا کر اس کے گھر میں پہنچا دیتے ہیں تو اس میں اس سے زیادہ اس کو راحت ہوگی کہ آنے جانے کا وقت بچ جائے گا. اور اگر کوئی چیز ان میں سے اسے نہیں کھانی ہوگی تو کسی اپنی مرضی کے بندے کو کھلا دے گا، ہے نا.
اس نے مرغا نہیں کھانا، اس نے کھیر نہیں کھانی، اس نے کوئی اور چیز نہیں کھانی، تو اپنی مرضی کے بندے کو کھلائے گا۔ وہاں تو اس کی مرضی کے بندے نہیں ہوں گے نا، اس کو تو خوشی ہوگی نا کہ کسی غریب کو کھلا دے، کسی طالب علم کو کھلا دے، یا کسی اپنے گھر کے خاص بندے کو جس کے کھاتے ہوئے اس کا دل خوش ہوتا ہے، اس لیے اس سے یہ بہتر ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے خرچہ کیا اور اس کے پاس لے آئے، ہو سکتا ہے کہ وہ آئی ہوئی چیزیں اس کے دل میں یہ آئے کہ کاش یہ پکا کے نہ لاتے اور مجھے پیسے دے دیتے تو میں اپنی مرضی کا کھاتا تو آج بڑا مزہ آ جاتا، دل میں آ سکتی ہے نا۔ اس لیے اعلیٰ درجے کی دعوت تو یہ ہے کہ اس کی جیب میں پیسے ڈال دیے جائیں۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اب آپ حضرات یہ فرمائیں گے، آپ بھی تو بڑے ذہین لوگ ہیں نا، تھانوی صاحب تو بہت زیادہ ذہین تھے، لیکن آج کل کے لوگ بھی بہت ذہین ہیں ماشاءاللہ۔ لوگوں کو جب یہ تھانوی صاحب کا قصہ سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو بزرگوں کی دعوت کرتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے، ہمارے گھر میں آئیں گے، قدم رنجہ فرمائیں گے، وہاں دعا کریں گے اور برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ یہ دلیل بڑی شاندار ہے، لیکن یاد رکھو کسی کی دعا اور برکت لینے کے لیے اس کا خوش کرنا ضروری ہے، یہ نقطہ یاد رکھو، ہیں جی۔ اب بعض دفعہ ایک آدمی کی طبیعت حاضر نہیں ہوتی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، کسی فکر میں بیٹھا ہوتا ہے، کسی غم میں بیٹھا ہوتا ہے، کسی مصروفیت میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اب ایک صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی میرے لیے دعا کرو، وہ کہتے ہیں جی کریں گے، دعا کر دیں گے، کہتے ہیں نہیں ابھی کرو، مہربانی کرو ابھی کرو۔ اب وہ بزرگ ہاتھ تو اٹھا دے گا لیکن اس کا دل خوش نہیں ہے اس وقت، یہ دعا دل سے نہیں نکلے گی، سمجھ رہے ہیں بات؟ کیونکہ وہ مثلا لکھ رہا ہے یا کسی کی بات سن رہا ہے یا ویسے ذہنی طور پر مصروف ہے، کئی سارے انسان کے دل میں خیالات ہوتے ہیں۔ اب وہ ڈنڈا اس کے اوپر کھڑا کیے ہوئے کہ نہیں جی دعا کرو، اس دعا کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنی عرضی پیش کر دے کہ حضور میرے لیے دعا فرمانا، انہوں نے اگر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی دعا کریں گے، اب وہ اس وقت میں جب وہ دعائیں کر رہے ہوں گے، اللہ سے ان کا تعلق جڑا ہوا ہوگا، اس وقت وہ اس کے لیے بھی دعا کریں گے۔ تو یہ بات سمجھ آنے والی ہے کہ وہ جو دعا اس نے لی ہے وہ دعا اس کے لیے مفید نہیں ہے، یہ دعا جو بعد میں کریں گے یہ مفید ہے جی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم دعوتیں کر کے اس لیے لے جاتے ہیں کہ وہاں دعا لے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں وہ خوش ہوں گے تو دعا کریں گے۔ اگر وہاں ان کو تکلیف پہنچی تو کیا دعا کریں گے؟ وہ تو کڑتے ہوئے واپس آئیں گے۔ اگر ان کو 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا، کھانا ان کے مزاج کا نہ ہوا، مجلس ان کے مزاج کی نہ ہوئی، تو خوش ہو کے آئیں گے یا غمزدہ ہو کے آئیں گے؟ تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اس لیے یہ دلیل بھی ناقص ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل برحق فرمایا۔ یہ تو بات ہے دعوت کرنے والے کی ہے جی، لیکن جس نے دعوت قبول کی ہے کچھ کام اس کے ذمہ بھی ہیں۔ اب اس کی طرف آتے ہیں۔ جس آدمی کی دعوت کی گئی ہے، مدعو ہے، اس کو بھی میزبان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے جس سے اس کو راحت پہنچے۔ جیسے میزبان پر لازم ہے کہ مہمان کو راحت پہنچائے، مہمان پر بھی لازم ہے کہ میزبان کو راحت پہنچائے۔ اب یہ ایک اصولی بات ہے، اس کی 1-2 مثالیں میں دیتا ہوں، باقی آپ ہر بندہ
اس میں خود بخود جزیات نکال سکتا ہے کہ کہاں تکلیف ہوتی ہے، کہاں راحت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس نے مہمان نے ٹائم دیا کہ میں پہنچ رہا ہوں جی 10 بجے، لیکن یہ پہنچا 12 بجے، تو اس نے میزبان کو تکلیف پہنچائی۔ 2 گھنٹے وہ انتظار کرتا رہا، اس کو تکلیف ہوئی، اس نے اس کی حق تلفی کی، اس کا وقت ضائع کیا۔ اسی طرح یہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا رات کو، صبح کو جب اٹھا تو انہوں نے اس کے لیے میزبان نے انڈے پکائے، فرائی کر کے لے آئے۔ صبح کو جناب وہ صبح سے عورتیں بیچاری اٹھی ہوئی ہیں، مکھن نکال رہی ہیں، انڈے بنا رہی ہیں۔ جب صبح کو اس کے پاس آئے تو اس نے کہا جی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھو ان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس مہمان پر یہ لکھا ہے فقہا نے، یہ میں فرضی مثال نہیں دے رہا، فقہا نے لکھا ہے، الحمدللہ ہمارے دین میں ہر جزیہ موجود ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ مہمان کو میزبان کی اطلاع اور اجازت کے بغیر روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ روزہ نفلی روزہ ہے نا، رمضان شریف تو نہیں ہے، رمضان شریف وہ تو پتہ ہے سب کو کہ بھئی روزہ ہے، نفلی روزہ۔ اس نے نفلی روزہ رکھ لیا اور ان کو نہیں بتایا۔ میزبان کا حق ہے اس پر کہ یہ رات کو بتائے کہ بھئی صبح میرے لیے کھانا نہ تیار کرنا، میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اگر وہ کہیں گے کہ چلو ہم آپ کو روزہ ہی رکھا دیں گے، ٹھیک ہے، ان کو بھی ثواب مل جائے گا، لیکن ان کو بتائے بغیر اس نے کوئی اپنا انتظام کر لیا یا نہار منہ رکھ لیا۔ اب بظاہر تو یہ بڑا اچھا کام ہے، یہ متقی بن کے صبح کو ان کو نیک بن کے دکھائے گا، سب کو حیران کر دے گا کہ یہ تو بڑا نیک ہے جی، نہار منہ روزہ رکھ لیا، لیکن فرشتے اس کو جوتیاں ماریں گے۔ ہاں، فرشتوں کے جب قابو آئے گا نا، اس کی نیکی کو نہیں دیکھیں گے۔ روزہ رکھنا مستحب ہے اور کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا حرام ہے، ٹھیک ہے نا، کبیرہ گناہ ہے۔ ایذائے مسلم یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس نے مستحب پہ عمل کر کے ایک مسلمان کو ایذا پہنچائی، ایک نہیں پورے گھرانے کو۔ اور رات کو جو بیچاری عورتیں اٹھی ہوئی ہیں جی، شہروں کے اندر تو پکا پکایا مل جاتا ہے نا، میں دیہاتی آدمی ہوں، میں دیہات کی بات کر رہا ہوں۔ ہم ایک جگہ مہمان تھے، بہت بچپن کی بات ہے، ہمارے استاد تھے، ان کا کوئی کام تھا، ہم ایک جگہ دیہات میں، ہم رات کو دیر سے پہنچے۔ صبح کو جب ہم اٹھے تو عورتیں چکی پیس رہی تھی، ہمارے لیے تازی چکی پیستی تھی، چکی پیس رہی تھیں۔ پھر انہوں نے بکریوں کے دودھ میں سے مکھن نکالا، پھر انہوں نے روٹیاں پکائیں، تو وہ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں سے ہمارے لیے روٹی کا انتظام کر رہی تھی۔ سارا کام تازہ کرتے تھے دیہاتوں میں، وہ یوں کر کے مٹھے سے چکی چلاتے تھے۔ ہمارے خود گھر میں چکی لگی رہی، ہم خود پیستے تھے، ہماری عورتیں پیستی تھیں۔ یہ تو اب ادھر انتظام ہو گئے، چکیوں پر جا کے پسوا لیتے، ہم خود پیستے رہے۔ ہم نے جوار، باجرہ، یہ چیزیں جو غلے کی پیس پیس کے کھائی ہیں۔ تو ایک آدمی کو تکلیف نہیں ہوئی، پورے گھرانے کو ہوئی جو رات کے اٹھے ہوئے ہیں بیچارے۔ وقت کی پابندی کرے اور ان کو بتائے اپنے تفصیل۔ یا یہ ہے کہ اس نے بتایا نہیں ہے کہ بھئی صبح کا ناشتہ میرا کسی اور طرف ہے۔ ظاہر ہے جہاں آدمی ہوتا ہے مہمان تو لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ہمارا مہمان ہے، لیکن اس نے کسی اور کی دعوت قبول کر لی کہ اس کا شاگرد محلے میں رہتا تھا، اس نے کان میں کہہ دیا کہ استاد جی صبح میں آپ کا ناشتہ میں تیار کروں گا۔ تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ میرا شاگرد تو موٹا سا ہے، کوئی اچھی چیزیں کھلائے گا، یہ غریب ہیں بیچارے، انہوں نے تو صبح لسی پلانی ہے،
تو جب صبح کو ٹائم ہوا تو انہوں نے بیچاروں نے جو ان کے بس میں تھا انہیں تیار کیا، کہتا جی میرا تو ناشتہ فلاں محلے میں ہے. تو یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے. اس مہمان کو جائز نہیں ہے کہ اپنے میزبان کے بتائے بغیر کسی اور کی دعوت قبول کرے. جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. بتا دیں ان کو کہ بھائی صبح کا ناشتہ میرا فلاں کے پاس ہے، آپ نہ تیار کرنا. ٹھیک ہے، اصولی بات ہے. یہ جزیات ہیں چھوٹے چھوٹے، اس میں بہت سارے جزیات ہیں جو آپ کو پیش آئیں گے اور آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی کہ میزبان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس میں. اسی طرح دعوت کی کہ حضور آپ تشریف لائیں، تو ان کا اندازہ تھا کہ بھئی یہ صاحب موٹر میں آئیں گے. آج کل یہ موٹروں کا رفڑ بھی ساتھ ہے نا، تو ڈرائیور بھی ساتھ ہوگا، ایک خادم بھی ساتھ ہوگا، 4 بندے ہوں گے. یہ جب حضرت صاحب پہنچے تو پورا لشکر ساتھ تھا ان کے. پیروں کے ساتھ لشکر ہوتے ہیں نا، کہ جی حضرت جی میرا بھی دل کرتا ہے آپ کے ساتھ چلا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے حضرت جی آپ کی زیارت کرتا ہوں. تو اس غریب کے گھر میں 10 آدمی جا کے ڈھک گئے. اس نے تو 4 آدمیوں کا کھانا تیار کیا اور 10 آدمی پہنچ گئے. اب دیکھو اس کو کتنی تکلیف ہوگی. اب موقع پر وہ انتظام نہیں کر سکے گا، اور شخصیت کے اعتبار سے وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ جی میں نے تو 4 آدمیوں کا انتظام کیا ہے، یہ دوسروں کا تو میں نے نہیں کیا. نہیں کہہ سکتا. تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی، اس کے گھرانے کے دل پہ کیا گزرے گی. وہ پورا سال غم میں رہیں گے کہ ہمارے بزرگ آئے اور ہم ان کو خوش نہ کر سکے، ہمارے پاس کھانے کا انتظام نہ ہو سکا. اور اگر فوری طور پر انتظام کرنے لگے گا تو اس کو بہت تکلیف ہوگی. بعض دفعہ جیب میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ آدمی 10 آدمیوں کا انتظام کرے. اللہ کے نبی نے ہمیں اس کی سنت بتائی. میں جو پچھلی دفعہ آپ کو واقعہ بتا رہا تھا، اسی واقعہ میں جو درزی نے دعوت کی تھی، اس نے بتا دیا تھا کہ 5 آدمیوں کی دعوت کروں گا. میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ تشریف لائیں اور 4 آدمی اپنے ساتھ لے کے آئیں. جب آ رہے تھے تو ایک آدمی اور چھٹا بھی ساتھ شامل ہو گیا راستے سے. جب آپ وہاں پہنچے تو اس کو دیکھا کہ وہ ساتھ آ رہا ہے، تو آپ نے اس کو روک دیا اور اس صاحب دعوت سے پوچھا کہ بھئی یہ آدمی ہماری مرضی کے بغیر ساتھ ہو لیا ہے، آپ کی اجازت ہو تو اندر آئے گا، اگر آپ کی اجازت نہیں ہے تو اس کو واپس کر دیں. اللہ کے نبی کا عمل ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے اس کو آنے دو، گنجائش ہے. وہاں بے تکلفی تھی، وہاں تکلف نہیں تھا. نہ ہوتی گنجائش تو کہہ دیتا کہ جی 6 آدمی کی گنجائش نہیں ہے. گنجائش تھی اس لیے وہ آ گیا. آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں الفاظ ہیں جس کا ترجمہ ہے، آپ نے فرمایا جو بغیر اجازت کے کسی کا مہمان بن گیا، جیسے یہ آ گیا تھا ساتھ، تو وہ اندر داخل ہوا چور بن کر اور باہر نکلا ڈاکو بن کر. حضور کا فرمان. اب آپ چور کی سزا بھی دیکھ لیں اور ڈاکو کی سزا بھی دیکھ لیں. سزا تو اس کو وہ نہیں ملے گی، یہ تشبیہاً ہے. چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے جب چوری ثابت ہو جائے، اور ڈاکو کو بعض دفعہ پھانسی چڑھایا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے. اس کا ہاتھ تو نہیں کاٹا جائے گا، لیکن آپ نے تشبیہ کتنی سخت دی ہے اس کی کہ چور بن کر داخل ہوا، ڈاکو بن کر باہر آیا. تو آپ نے اس کا دروازہ بند کر دیا کہ اس طرح غیر آدمی کو اس کی میزبان کی مرضی کے بغیر اندر مت لائیں کہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اگر کسی کے بارے میں جی چاہتا ہے کہ بھئی یہ بھی ہمارے ساتھ آئے تو اس کو بتا دیں کہ بھئی میرے ساتھ اتنے آدمی ہیں، آپ اتنے کا انتظام کریں. اگر وہ کر سکتا ہے
تو اس کو کہیں، اگر پتہ ہے کہ بھئی یہ غریب ہے نہیں کر سکتا تو پھر کہیں بھی نہ. اگر معلوم ہے کہ یہ 10 آدمیوں کا انتظام کر سکتا ہے تو اس کو بتا دیں کہ بھئی میرے ساتھ اور بھی اتنے آدمی ہیں، اگر آپ کے یہاں گنجائش ہو تو سب کا کھانا کر دیں، نہیں تو ہم دوسروں کا دوسری جگہ کر لیں گے. یہ بے تکلفی کی بات ہے، اصول کی بات ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ میزبان کے حقوق ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر میزبان کو مہمان نے تکلیف پہنچائی اور روب مہمان والا کہ جی حضور نے فرمایا مہمان کا اکرام کرو، حضور نے مہمان کے اکرام کا حکم دیا ہے تو مہمان کو بھی آداب بتائے ہیں کہ وہ بھی میزبان کا خیال رکھے. ان تمام باتوں کا خیال رکھنے کے ساتھ مہمان کے لیے جس نے دعوت قبول کرنی ہے اس کے لیے ایک اور بات بھی ضروری ہے غور کرنے کی اور سوچنے کی، جو اکثر ہم توجہ نہیں کرتے. ان میں سے بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نہیں کرتے، لیکن یہ خاص طور پر کہ دعوت کرنے والے کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے یہ پہلے جائزہ لے کہ جو میری دعوت کر رہا ہے اس کی آمدنی حلال کی ہے یا حرام کی. اگر دعوت کرنے والے کی آمدنی صراحتاً حرام کی ہے تو اس کو دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے. یہ حرام کھانے جا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی آمدنی حرام کی ہے اور دعوت قبول کر کے جا رہا ہے اس کے پاس، تو یہ حرام کھانے جا رہا ہے. حرام بندہ خود کھا لے تو بھی حرام ہے، کسی کو کھلا لے تو بھی حرام ہے. یہ نہیں کہ دوسرے کو کھلانے سے وہ حلال ہو جاتا ہے. یہ وہاں ہے جہاں واضح طور پر آمدنی حرام کی ہو. جیسے ایک آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، اس کا یہی کاروبار ہے سودی. اس نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، ماہانہ 20-30 ہزار وہ لیتا ہے اور اس سے اپنا گھر کا نظام چلا رہا ہے، تو اس کی آمدنی بالکل حرام کی ہے، اس کی دعوت کھانی جائز نہیں ہے. اس سے مسجد کے لیے مدرسے کے لیے چندہ لینا بھی جائز نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یا کوئی اور اس کا ایسا کاروبار ہے جو حرام کا ہے، وہ آدمیوں کو پتہ ہوتا ہے. ہاں اگر اس کا کاروبار حرام کا نہیں ہے لیکن آدمی صالح نہیں ہے تو پھر اس میں گنجائش ہے کہ آدمی حسن ظن کرے کہ اگرچہ یہ آدمی نیک تو نہیں ہے لیکن امید یہی ہے کہ مسلمان ہے، حرام سے بچتا ہوگا. جیسے آدمی بازار میں تجارت کر رہا ہے، اس میں احتمال تو ہے کہ تجارت میں ڈنڈیاں مارتا ہو، تولنے میں کمی بیشی کرتا، احتمال ہے. اتنی باریکی میں جانے کے لیے شریعت نے پابند نہیں کیا. اگر کوئی بہت ورع اور تقوی والا آدمی ہے وہ تو بات الگ ہے. جیسے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تو اللہ نے کشف عطا کیا تھا، وہ تو ایسی دعوت قبول ہی نہیں کرتے تھے جہاں ان کو شبہ ہوتا یا معلوم ہوتا کہ اس گھر میں حرام کی ملاوٹ ہے. اللہ نے ان کو کشف عطا کیا تھا. اور بعض ہمارے ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں کہ جن کو حرام کا لقمہ ہضم ہی نہیں ہوتا تھا، کئے آ جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، بد ہضمی ہو جاتی تھی. تو ورع اور تقوی کی تو اور بات ہے. عمومی طور پر جو لوگوں کا کاروبار بظاہر ٹھیک ہے تو وہاں کھود کرید کرنے کا حکم نہیں دیا شریعت نے کہ کھود کرید کرو کہ اس کی آمدنی جو ہے یہ کہاں کہاں سے ہے، کیا کرتا ہے، یہ دکانداری میں کیا کرتا ہے. اتنی باریکی میں جانے کی اجازت یعنی حکم نہیں ہے. اگر کوئی اپنے تقوی اور پرہیزگاری کو محفوظ رکھے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جہاں دعوت قبول کرنے سے روکا جا رہا ہے وہ وہاں ہے جہاں اس کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس کی آمدنی حرام کی ہے. وہاں ایک بات. دوسری بات، دعوت قبول کرتے وقت اس بات کا جائزہ بھی لینا ہے کہ جہاں ہم دعوت کھانے جا رہے ہیں
وہاں کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہو رہا. اگر وہاں گناہ کا کام ہو رہا ہے تو اس دعوت میں جانا بھی جائز نہیں ہے. گانے چل رہے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے جس میں ناجائز پروگرام چل رہے ہیں، ساز چل رہے ہیں، یا جو بھی گناہ کی کوئی صورتیں ہیں دنیا میں، مثلا مرد عورتوں کا اختلاط ہے جس مجلس میں، شادیوں میں عموماً ایسے ہوتا ہے یا دعوتوں میں ہوتا ہے کہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، مشترکہ دعوت ہے، تو ایسی دعوت میں جانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. سمجھے؟ اگر یہ سمجھتا ہے کہ جس دعوت میں جا رہا ہوں وہاں گناہ تو ہے لیکن میں اس سے بچ جاؤں گا، یہ ساری صورتیں آپ کو بتا رہا ہوں، بچ جاؤں گا. مثلا وہ گناہ کا کام دوسری جانب ہے، میں ادھر الگ بیٹھ کے، رشتہ داری ہے، تعلق ہے، دوسری جگہ بیٹھ کے کھانا کھا کے واپس آ جاؤں گا، میں ان کی گناہ والی مجلس میں شامل نہیں ہوں گا. اگر ایسا احتمال ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں. یہ جانے والا شخص کون ہے جو دعوت قبول کر رہا ہے، جا رہا ہے؟ اگر یہ ہے عامی آدمی تو اس کے لیے گنجائش ہے، جہاں یہ خود گناہ سے بچ سکتا ہے، الگ کہیں اپنا شرکت کر کے آ جائے. لیکن اگر یہ مقتدا ہے جس سے لوگ اس کی اقتدا کرتے ہیں، لوگ اس سے سبق لیتے ہیں، اس کی اداؤں کو اپناتے ہیں، اس کو ایسی مجلس میں بھی جانے کی اجازت نہیں جہاں یہ خود گناہ سے بچ تو سکتا ہے لیکن ان کے پروگرام میں گناہ ہو رہا ہے. وجہ اس کی واضح ہے کہ سب لوگوں کو تو یہی پتہ ہوگا نا کہ فلاں مولانا صاحب فلاں شادی میں گئے ہیں، کہاں بیٹھے رہے، کیسے وقت گزارا، اس کی تفصیل تو سب کو معلوم نہیں ہوتی. یہی ہوتا ہے کہ فلاں شادی میں گئے، یہ اگر خیمے میں نہ داخل ہو، شادی حال میں نہ جائے، یہ ان کی بیٹھک میں بھی بیٹھا رہے، وہاں کھانا کھا کر چند منٹ بیٹھ کے واپس آ جائے، تو باہر تو یہی مشہور ہوگا نا کہ اس پروگرام میں گیا تھا. اس میں جو اس کے عقیدت مند ہیں ان کے دل میں گناہ کی یعنی گناہ ہونا ہلکا ہو جائے گا. نقصان یہ ہے جب وہ سنیں گے کہ ہمارے استاد صاحب بھی یا ہمارے شیخ صاحب بھی یا ہمارے پیر صاحب بھی فلاں پروگرام میں گئے تھے اور اس شادی کے اندر انہوں نے گانے بھی بجائے ہیں، ڈھول بھی بجائے ہیں، تو گناہ ہونا ان کے دل میں ہلکا ہو جائے گا. کہیں گے کہ ٹھیک ہے تو برا کام لیکن گزارا ہو سکتا ہے. اگر گزارا نہ ہو سکتا تو ہمارے شیخ کیسے جاتے؟ وہ تو بڑے پرہیزگار آدمی ہیں. جب وہ چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے گزارا ہو سکتا ہے. یہ حرج ہے. اب اگر اس کی یہ خبر سن کر 100 آدمی نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ بھائی گزارا ہو سکتا ہے، تو گناہ کا جرم ان کے دل میں ہلکا ہو گیا، تو یہ وبال اس حضرت صاحب کے سر پہ پڑے گا. اس حضرت صاحب سے لوگوں نے سبق لیا ہے. اس لیے مقتدا کو جانے کی بالکل اجازت نہیں. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ جنہوں نے دعوت کی وہ ناراض ہو جائیں گے. تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ پہ ناراض نہ ہو. ٹھیک ہے، اللہ ناراض نہ ہو. لوگ ناراض ہو جائیں تو وہ تو اللہ کے نبی نے بھی بہت سارے لوگوں کو ناراض کیا ہے، نہیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بھی ناراض کیا ہے. ناراض اس طرح نہیں کیا کہ ان کی کوئی حق تلفی کی ہے، یعنی ان کے غلط کام کو روک کر، ان کے غلط کام پر تنقید کر کے بہت سارے لوگ ناراض ہوئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور خاص طور مقتداؤں رہنماؤں کو اس بات کا سبق دے دیا کہ کسی بات کی ناراضگی سے گناہ میں نہیں شامل ہونا.
کوئی ناراض ہوتا ہے تو 100 دفعہ ہو جائے. مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں صدر مدرس تھے دارالعلوم میں. ایک دعوت میں شامل ہو چکے تھے. ایک لقمہ توڑ کر انہوں نے اپنے ڈال بھی لیا. وہاں ان کو پتہ چلا کہ جو کچھ میں کھا رہا ہوں یہ تو مشکوک ہے. وہاں جا کے پتہ چلا تو وہیں سے اٹھ کھڑے ہوئے. یہ نہیں سوچا کہ اب میں چلو آ گیا ہوں, چلو تھوڑی سی شرکت کر لوں. وہیں کھڑے ہو گئے اور اٹھ کے چلے گئے. ان کا میرے لیے جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے. اس کی نوبت بہت آتی ہے. آپ بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ عجیب پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تو ہم کہاں جائیں گے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. معاشرے کے اندر یہ جو غلط ریتیں چل پڑی ہیں یہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے چل پڑی ہے. ہاں کہ جی فلاں صاحب بھی ناراض نہ ہو, فلاں بھی ناراض نہ ہو, فلاں بھی نہ ہو, سارے خوش رہیں لیکن اللہ اور اس کے نبی ناراض رہیں. کیا پایا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں پایا. ہم ایک جگہ گئے, ہماری دعوت کر کے لے گئے. تو وہاں جب ہم پہنچے تو بڑی دیگیں پکی ہوئی تھی, چاول پکے ہوئے تھے اور جناب پرتکلو دعوت تھی. تو پتہ چلا کیونکہ دعوت کرنے والا بظاہر نیک آدمی تھا, ہم وہاں چلے گئے. پتہ چلا کہ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے, یہ اس کی رسم کر رہے ہیں فوت ہونے والے کی, اور اس فوت ہونے والے کا بچہ نابالغ ہے, یتیم ہے, اس کا مال بھی اس میں شامل ہے. اور اللہ کے قرآن نے کہا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما, جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے, یہ ظلمن ہے کہ اس کا مال شامل کیا ہوا ہے. دعوت ہو رہی ہے, سینکڑوں آدمی اس میں آئے ہوئے ہیں, اور اس مرنے والے کا بچہ چھوٹا یتیم ہے. یتیم وہی ہوتا ہے جو نہ بالغ ہو. جو بالغ ہیں وہ تو خود مختار ہیں, جتنا چاہیں جس کو کھلائیں, لیکن وہ یتیم ہے. اس یتیم کی اجازت بھی کافی نہیں ہے. مسئلہ یاد رکھنا کہ 3 بھائی تو بالغ ہیں, ایک ان کا بھائی چھوٹا ہے. اس کو کہیں کہ بھائی جان ہم کل خوانی کر رہے ہیں, ہم تیجا کر رہے ہیں, ہم مہمانوں کی دعوت کر رہے ہیں, تیری اجازت ہے؟ وہ کہے کہ جی بھائی جان اجازت ہے. تو یہ کافی نہیں ہے. اس کی اجازت بھی کافی نہیں ہے. اس کا حصہ نکال کر الگ رکھیں, اس کے بعد اپنے مال میں سے جس کو جو مرضی کھلائیں. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. کتنی صراحت کے ساتھ قرآن نے ہمیں سمجھایا کہ جو یتیم کا ظلمن مال کھا رہا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. انما یأکلون فی بطونہم نارا. نار کا کیا معنی ہے؟ آگ. یہ تو سمجھتا ہے میں چاول اندر ڈال رہا ہوں, یہ چاول نہیں ہے, آگ ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں. یہ آگ ڈال رہا ہے پیٹ میں. اب وہاں جب ہم پہنچے تو یہ پتہ چلا, بہت سارے مولوی صاحبان تھے وہاں, مدرسے سے ہی گئے تھے ہم, بہت پرانی بات ہے. تو وہاں پتہ لگنے کے بعد میں نے تو ان کو کہہ دیا کہ بھائی میں تو نہیں کھاؤں گا. ہم پہلے ہی غلطی کرتے تھے, ان رسموں میں چلے جاتے تھے اس ارادے سے کہ ان کو جا کے رسم کے بارے میں بتائیں گے کہ بھائی یہ غلط ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. شریک ہو جاتے تھے. اب تو الحمدللہ میں نے توبہ کی ہوئی ہے, اور میں روضے پاک پر
اللہ کے نبی سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں رسموں میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاتا، اور میری خواہش ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے مدرسے کا کوئی استاد بھی نہ جائے۔ ابھی تک ہمارے استاد جاتے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کیونکہ جو بدعت ہے یہ سنت کے مقابلے میں ہے، بدعت کرنے سے اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جاتا تھا میں اسی ارادے سے، لیکن بعد میں نے چھوڑ دیا کہ اس کا نقصان ہوتا تھا۔ میرا مسئلہ تو چند لوگوں نے سنا ہوتا تھا کہ اس نے آگے بتایا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن پورے علاقے میں شہرت ہو جاتی تھی کہ فلاں مولوی صاحب بھی آئے ہیں، تو یہ آنے کی جو شہرت ہے یہ نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے میں نہیں جاتا۔ مجھ پہ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی میں تو نہیں کھاتا، یہ یتیم کا مال ہے، یہ حرام ہے۔ ہم بغیر کھائے وہاں سے واپس آ گئے۔ ایسی دعوتوں کی بہت جگہ نوبت آتی ہے جہاں پہ ہمیں شریک ہونا جائز نہیں ہوتا، حرام مال ہوتا ہے یا وہ گناہ کی مجلس ہوتی ہے۔ شادیوں میں تو ہم بہت دفعہ محروم واپس آتے ہیں، شادیوں میں جب جاتے ہیں تو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہاں خلاف شرع، تو ہم آ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، رہنما اور مقتدا پر ڈبل ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنا ایمان بھی بچانا ہے اور اپنے متعلقین کے ایمان کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ وہ عام آدمی نہیں ہے، اس کی بہت ڈبل ذمہ داری ہے۔ تو کیا میں نے عرض کیا کہ دعوت قبول کرنے کے لیے اس مدعو کو بھی سوچنا ہے کہ میں جس دعوت پہ جا رہا ہوں وہاں میں گناہ کی مجلس میں تو نہیں شامل ہونے جا رہا، یا میں حرام کھانے تو نہیں جا رہا۔ ان چیزوں کا خیال رکھ کے پھر دعوت قبول کرے۔ ایک اور بات بھی اس موقع پر آپ ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ جو صاحب دعوت کر رہے ہوتے ہیں وہ مجلس گناہ کی بھی نہیں ہوتی، ان کا مال بھی حلال کا ہوتا ہے، لیکن دعوت کرنے والا اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ دعوت کرے۔ یہ تیسری بات بتا رہا ہوں، دعوت کرنے والا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ دعوت کرے۔ کیا مطلب؟ غریب ہے، مقروض ہے، ایک آدمی پر قرضہ ہے 10,000، غریب آدمی ہے، 10,000 ہے، سال سے لوگ اس کے پیچھے ہیں، وہ 10,000 ادا نہیں کر پا رہا، کہ جتنا وہ روز کما کے آتا ہے بچے کھا جاتے ہیں، خود کھا جاتا ہے، 10,000 قرضہ ادا نہیں کر پا رہا، اور وہ اپنے پیر صاحب کو بلاتا ہے اور 1,000 روپے کی دعوت کرتا ہے۔ اس پیر صاحب کے لیے جائز نہیں ہے اس کے 1,000 روپے کی دعوت کھانا۔ یہ 1,000 روپے اس کو قرضے والوں کو دینا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ جو آدمی دعوت کی حیثیت نہیں رکھتا وہ دعوت بالکل نہ کرے، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے کہ جب پیر صاحب کو اس نے بلایا ہے تو اس کے گھر میں چاہے سال ہو گیا مرغا کبھی نہیں کھایا، پیر کو تو مرغا کھلائے گا۔ پیر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس غریب کی ہڈیاں اور خون چوسے، جائز نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسے موقع پر پھنس جائے پیر صاحب کہ پیروں کو، استادوں کو اور رہنماؤں کو بعض دفعہ دلجوئی کے لیے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ غریب ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی سادہ سودہ دعوت کرنا، ہم نے گوشت نہیں کھانا، دال پکانا، ہم نے ساگ کھانا ہے، کہہ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کر لیتے ہیں تکلف۔ تو اس پیر صاحب کو چاہیے کہ کسی صورت میں اس کا مداوع کرے۔ اگر 1,000 روپے انہوں نے خرچ کیا ہے تو یہ 1,000 روپے ان کو ہدیہ دے، اس موقع پر نہ دے، کسی اور موقع پر دے، ان کو فائدہ پہنچائے، کیونکہ یہ جو کچھ اس نے ان کا مال کھایا ہے وہ اس کے اہل نہیں ہے کہ وہ کھلا سکیں،
انہوں نے غلط کام کیا، ان کو قرضہ ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کو جب پتہ چل جاتا تھا کہ دعوت کرنے والا مقروض ہے، اس کی دعوت نہیں قبول کرتے تھے، کہتے پہلے قرضہ ادا کرو۔ قرضہ ادا کرنا فرض ہے، حق ہے اس کا، اور دعوت کرنا مستحب ہے، مستحب ہے نا۔ تو ایک آدمی ظہر کا ٹائم ہو جائے اور ادھر جماعت کھڑی ہو جائے فرضوں کی، اور وہ برآمدے میں جا کے نفل کی نیت باندھ لے، تو اس کا کیا علاج کرنا چاہیے؟ کان سے پکڑ کر اس کے نفل توڑا دینے چاہیے کہ نفل کا ٹائم نہیں ہے، آؤ فرض ادا کرو۔ ہاں، فرض جب ادا ہو جائے پھر نفل پڑھو، 5 گھنٹے پڑھو۔ جس آدمی نے قرض ادا کرنا ہے، چاہے وہ 10,000 ہے، 20,000 ہے، وہ 50,000 ہے، 1,000 بھی ہے بالفرض، کہ آدمی بہت غریب ہے، 1,000 بھی نہیں دے پا رہا، تو اس کے کان پکڑ کے پیر صاحب ہلائے، کہے بیٹا پہلے اس قرضے کو ادا کرو پھر ہماری دعوت کرنا، پہلے فرض ادا کرو پھر مستحب پہ عمل کرنا۔ یہ جو میں نے صورت وہ بتائی نا، وہ بہت آخری صورت ہے کہ ایک آدمی پھنس جاتا ہے جی، تو اس کا مداوع کر کے آئے۔ ہمارے ہندوستان میں بزرگ تھے، ان کی ایک نواب نے دعوت کی، نواب، پرانے زمانے میں نواب ہوتے تھے، تو غالباً انہوں نے قبول کر لی تھی یا پہلے ہی ان کو پتہ چل گیا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے دعوت سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے نواب صاحب، آپ نے فلاں آدمی کا اتنے لاکھ قرضہ دینا ہے، آپ پہلے قرضہ ادا کریں پھر دعوت کھاؤں گا آپ کی۔ حالانکہ اس کی جائیداد بھی تھی، یعنی نواب جو وہ ویسے لوگ نہیں دیتے قرضے، کاروبار اپنا چلاتے رہتے ہیں اور ان کی اہمیت نہیں ہوتی بھی قرضے کی، چلو دے دیں گے۔ انہوں نے کہا آپ جب مقروض ہیں، قرضہ نہیں ادا کر رہے، تو آپ کی دعوت نہیں کھاتا میں۔ نواب کی دعوت ٹھکرا دی۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ دعوت کرنے والے کی حیثیت دیکھی جائے، اور دعوت کرنے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ پہلے اپنا فرض ادا کرے، اس کے بعد مستحبات پہ عمل کرے۔ ناراض تو نہیں ہوئے آپ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔